بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر آئے دن نئے موضوعات کو لے کر گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات قدسیہ پر حملے کیے جا رہے تھے، اور اب صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف معاذ اللہ توجہ کی جا رہی ہے اور ان کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شروع میں ہی اگر کسی برائی کو پکڑ لیا جائے تو آگے وہ برائی بہت بڑا پیش خیمہ ثابت نہیں ہوتی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ شروع میں ہی اس کی پکڑ کر لی جائے۔ اگر آج کسی کم درجے والے صحابی یا صحابیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے تو کل کو جو بڑی اعلیٰ ہستی ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی، اگرچہ صحابہ سارے ہی بلند درجے والے ہیں، لیکن آج کل حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ معاذ اللہ ان کی شان میں اب گستاخیاں کی جانے لگی ہیں۔ کچھ معروضات عرض کرنی ہیں عوام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی۔ مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی حسان صاحب کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے تحقیق کی اور حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم بھی بچپن میں پڑھتے آئے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کلیجے کو چبایا، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کتابوں کے اندر ہم نے پڑھی بھی تھی اور ہم سنتے بھی یہی آئے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے علماء کا، جو جرح و تعدیل کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ روایت کس درجے تک درست ہے اور کس درجے تک درست نہیں ہے۔ تو مفتی حسان صاحب نے تقریباً 14 منٹ کا یہ کلپ جاری کیا جس میں انہوں نے اصولوں کے تحت گفتگو کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اور ضعیف روایت کو یوں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات بھی اسی طرح ہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بات آئی ہے تو کم از کم اس کو یہ کہہ کر ہی چھوڑ دیا جائے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں یا صحابیہ ہیں۔ اس سے آگے تو بات ہی نہیں ہے۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے کے حامل ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے منظور نظر ہیں تو پھر ان کے بارے میں گفتگو کرنی بنتی ہی نہیں ہے۔ اب جس نے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس روایت کو دہرایا یا جس طریقے سے دہرایا یا اس نے اہانت کی ہے، اس کے جواب میں مفتی صاحب نے کلپ ریکارڈ کر دیا۔ اب مفتی صاحب کے کلپ کے جواب میں جو ہے وہ مفتی محمد خان قادری جو ہے وہ لپک پڑے اور قبلہ نے بہت سارے تاریخی جو حوالے ہیں وہ سامنے رکھ دیے اور کہا کہ دیکھیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کو مفتی حسان صاحب نے ٹھیک نہیں کہا اور انہوں نے بڑے غلط جملے بھی بولے اس بارے میں۔ بہرحال اختلافات علماء کے چلتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ جس عالم نے تحقیق پیش کی ہے وہ تحقیق جو ہے وہ کس موضوع پر ہے۔ حضرت مفتی حسان صاحب جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں اس بات پر کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ بالکل ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مفتی محمد خان قادری صاحب ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ یہی عورت تھی، وہ یہی عورت تھی، وہ یہی عورت تھی۔ یعنی صحابیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے کم از کم حیا کرنی چاہیے۔ جب مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے 2 بار یہ کہا تھا کہ جب سیدہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں تو ان پر گستاخی کا فتویٰ لگا کر ان سب نے ان کو معاذ اللہ کافر تک ڈکلیئر کیا۔ ناروال کی کانفرنس کے اندر باقاعدہ سائن کیے گئے۔ اب کوئی مکرتا ہے تو مکرتا رہے، اگرچہ اگر اس کو ہم بالفرض ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی خطا مان بھی لیں کہ ان سے یہ لفظ جو ہیں وہ صادر ہوئے نہیں کہنے چاہیے تھے، تو وہ کس درجے کی تھی یہ ایک عادل مفتی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ظلم کیا گیا، اس بندے کا اہل سنت کے لیے جو کام ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سارے کا سارا ایک خاص فکر والے لوگوں نے کام کیا۔ اب یہ جو جملے حضرت ہندہ کے بارے میں بولے جا رہے ہیں یہ اس عورت کے بارے میں بولے جا رہے ہیں جس کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی بھی ہو چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ بننے کے بعد ان کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے۔ جب معاف ہو گئے تو پھر ان کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ ایک منصف مزاج مفتی بتائے گا کہ کیا صحابیہ کے بارے میں ہم ایسے جملے بول سکتے ہیں، اور پھر یہ تحقیقات کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ
جو میدا تھا وہ چبایا تھا کہ نہیں چبایا تھا، جگر چبایا تھا کہ نہیں چبایا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا ہی غور کر لیں کہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی پر ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ مفتی احسان صاحب ماشاءاللہ اس دور کے حدیث کے اندر ماہر ترین مفتی ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب آپ کو بھی غیروں کی سازشوں نے اپنے جال میں لینے کی کوشش کی ہے، اور حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف لگا دی جائے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس پر تحقیق پیش کر کے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو بچایا جاتا۔ جو مسئلہ عالم کفر میں ہوا اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مانا جائے تو پھر بھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ کفر تھا۔ جب زمانہ اسلام آ گیا تو اس کے بعد کو ثابت کریں، اور جو زمانہ کفر کی باتیں ہیں وہ صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کرنے سے بچنا چاہیے جب ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ تو پیش نہیں آ گیا کہ جس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اور اگر بالفرض یہ روایت کوئی صحیح ثابت کر بھی دے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیجہ چبایا تھا، تو پھر بھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے؟ اس سے کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ تو خدا را تحقیق کرنے والے تحقیق کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، جواب دینے والے اپنے جواب دیتے ہیں، ویڈیو کا کھیل کھیلا جاتا ہے، عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ عوام کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ اب برداشت والی نہیں رہی۔ تھوڑے سے غور و فکر سے عوام کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ محمد خان قادری کی طرف چلے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت مفتی احسان صاحب کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر اہل سنت کے اندر ہی یہ گروہ بڑھتے بڑھتے پھر ایک دوسرے کو گالیاں، پھر حضرت ہندہ پر تان، اور چلتے چلتے پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئیں گے، کیونکہ خاص نظریہ جو ہے، خاص قوم جو ہے، خاص فکر جو ہے وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہ ان لوگوں کو استعمال کر رہی ہے، اور یہ استعمال ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کبھی مولا علی کا نام لے کر جب اس پر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کو ناسبی کہہ دیتے ہیں، کبھی حسنین کریمین کا نام لیتے ہیں، اس پر اگر کوئی محقق اپنی تحقیق کے آئینے میں جواب دیتا ہے تو اس کو ناسبی کہہ دیتے ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں نہ مانے وہ ناسبی ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آئی ہوئی کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کر کے ضعیف کہہ دے، من گھڑت کہہ دے، وہ ناسبی ہے۔ یعنی جو من گھڑت حدیثیں بیان کرے وہ عاشق اہل بیت ہے، اور جو تحقیق کر کے یہ بتائے کہ یہ ہماری حدیث نہیں ہے، یہ خاص فکر والے لوگوں نے حدیث گھڑ دی ہے، تو اس کو پھر ناسبی کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ خدا را اہل سنت پر ترس کھائیں اور کوشش کریں کہ وہ موضوعات عوام میں لے کر آئیں جو عوام کو فائدہ دے۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔